بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس پروگرام آؤ بات کریں میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اور آؤ بات کریں جس طریقے سے آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کے اندر مختلف ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی موضوعات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود جو صورتحال ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے ہم نے مختلف حوالوں سے مختلف وقتوں میں بات چیت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں برطانیہ کے اندر جو مسلم کمیونٹی موجود ہے، اور بالخصوص اگر میں بات کروں پاکستانی کمیونٹی کی کہ جو یہاں برطانیہ کے اندر موجود ہے، وہ ایک یہاں کی اس سوسائٹی کا ایک فیبرک جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اس کا ایک اپنا تشخص ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اور مختلف حوالوں سے، ثقافت کے حوالوں سے، اقدار کے حوالوں سے ایک اپنی مختلف پہچان لے کر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسی کمیونٹی، اسی سوسائٹی، اسی پاکستانی کمیونٹی، اسی اردو بولنے والے مسلمان کمیونٹی، خواہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو یا افغانستان کے مختلف ریجنز میں یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، تو جو معاشرت ہے وہ کم و بیش ایک جیسی ہے، اور اس معاشرت کے اندر جو فیملی لائف ہے، جو خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کی ایک جو بنیادی اکائی ہے وہ شادی ہے۔ وہ جو بنیادی جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو ایک بنیادی ادارہ ہے، وہ شادی کا ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک فیملی، ایک خاندان جو ہے وجود کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ادارہ ہے، شادی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں اس کے جو مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، اس کی جو شکلیں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی اس طریقے سے ہو رہی ہوتی تھی کہ دونوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے۔ والدین بالکل اپنی مرضی سے ایک مکمل، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ مگر اب صورتحال تبدیل ہوئی، دنیا کے مختلف حصوں کے اندر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے اور اس کی شکلیں جو ہے مختلف ہو گئیں۔ مگر یہاں برطانیہ کے اس معاشرے کے اندر ہم جو اب اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ جو جنریشن ہماری یہاں پر پیدا ہو رہی ہے اور وہ یہیں پلتی ہے، بڑھتی ہے، وہ یہیں پروان چڑھ رہی ہے، تو اس کے اپنے کچھ معاملات ہیں، اس کے کچھ اپنے مختلف مسائل ہیں، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جس کو وہ خود مسئلہ محسوس کرتے ہیں وہ ہے شادیاں نہ ہونا، رشتے نہ ہونے۔ اور لڑکے اور لڑکی جو ہے اس کی عمریں جو ہیں وہ خاصی زیادہ ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جو شادی کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس آسانی کے بجائے مشکل کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے بات چیت کرنی ہے، رشتے نہ ہونے کے وجوہات جو ہے، اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ ہر دفعہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو آج بھی آج کے اس ٹاپک کے اوپر بھی، اس موضوع کے اوپر بھی یقیناً آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو اس میں کچھ مختلف پہلو ہیں اور کچھ مختلف وجوہات ہیں جن کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے۔ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کی اپنے جو آبزرویشن ہیں، جو تجربات ہیں، جو آپ اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے دوستوں کے خاندانوں کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ وہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ ہم کسی ایک اچھے کچھ کنکلوژن کی طرف پہنچیں، کچھ اچھے ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں ان کو کچھ اچھے مشورے اور تجاویز جو ہیں وہ ملیں، تاکہ یہ ایک جو رشتوں میں
نہ ہونے میں جو پریشانیاں ہیں یا جو مسائل ہیں ان مسائل سے کس طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ امام صاحب آپ بہت خاموشی سے میری بات بہت بغور جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور بالکل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس میری اس پوری تمہید کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبصرہ ضرور موجود ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ابراہیم بھائی، اور یہ چونکہ موضوع بھی ایک ایسا ہے کہ جس پہ تو کہہ لیجئے کہ یہاں پہ پروگرامز کے دوران مختلف جو ہمارے ناظرین ہیں وہ مختلف مسائل کا اپنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مختلف پرابلمز وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پرابلمز میں سے جو اگر میں فرسٹ 3 جو مین پرابلمز ہیں ہماری برطانوی سوسائٹی کے اندر اور یورپین سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ، ایون ابراڈ بھی اسی طرح ہی صورتحال ہے، بیک ہومز کے اندر بھی یہی ہے سچویشن، مگر خاص طور پر اگر ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ 3 مسائل جو بہت بڑے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اولاد کے یا بچوں کے جو رشتے نہ ہونے کی اور یا اس میں تاخیر کی ایک جو ہے وہ ایک بڑا ایشو بنتا ہے۔ بہت سارے اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کسی لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر کوئی خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے کوئی کمی ہو، اچھے خاصے پڑھے لکھے بچے بچیاں، اچھے کمانے والے اور ویل سیٹلڈ بالکل اپنا ان کے معاملات، لیکن اس کے باوجود شادی کے اندر تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر وہ مختلف لوگ جو اس حوالے سے اپنی جو ڈسکشن کرتے ہیں ان کے مختلف واقعات وہ ذہن میں چل رہے تھے۔ اس میں ایک سسٹر تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ اسی طرح سے رابطہ کیا کہ جی کچھ شادی کے حوالے سے جو ایشو ہے۔ اچھا اس میں ان کی جو سچویشن ہے میرے خیال میں بہت ساری ہماری جو سسٹرز ہیں وہ اس کو ریلیٹ کر پائیں گے اپنے اس کے ساتھ بھی۔ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں جب مطلب 20-22 سال کی ہوئی تو والدین نے کہنا شروع کیا کہ بھائی شادی کر لو، اور اس وقت اتنے سارے رشتے آتے تھے کہ چوائس موجود تھی، یہ نہیں وہ نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو میں نے کہا کہ میں ذرا جو ہے وہ اپنی جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے بعد تھوڑا سا جاب کر لوں، خود اپنے پاؤں پہ جس کو کھڑا کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی مزید ہو جاؤں، اس کے بعد میری اپنی چوائس ہوگی، میں نے جدھر کرنی ہو شادی تو میں کر لوں گی۔ تو میں انکار کرتے رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا، اور اب میرے پاس اپنا گھر بھی ہے، میرے پاس بینک بیلنس بھی اچھا ہے اور سب کچھ موجود ہے۔ اب میں پہلے تو میرے پاس چوائس تھی کہ کوئی بھی رشتہ آئے اور میں اسے یس یا نو کرتی چلی جاؤں، مگر اب یہ سچویشن ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ اچھے کوئی رشتے آئیں، کوئی بھی ایک بھی مل جائے، کوئی اچھا مناسب جو بھی، تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں۔ مگر اب اگر کہیں پر میرے پیرنٹس بھی بات چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی بہت آپ کی بچی تو بہت اچھی ہے، مگر ہم جو ہے مگر تو وہ جو مگر ہے وہ بہت معنی خیز ہوتا ہے، اور اس مگر کے اندر بہت کچھ پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مگر ہے، جو بات امام صاحب نے کہی ہے کہ یہ مگر آخر یہ مگر کیا چیز ہے، اور اس مگر میں اس وجوہات میں رشتے نہ ہونے کی وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جن کو کسی حد تک میرا خیال ہے ختم کرنا تو پاسبل نہیں ہوتا، مگر کسی حد تک ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، وہ عوامل ان کے اوپر آج ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ایک یہی اسلام چینل کے اندر ہی ایک بالکل ینگ ہم ایک کولیگ ہے، وہ اس سے میں یہ بات چیت کر رہا تھا، یہیں پیدا ہوا ہے، یہیں ریز ہوا ہے وہ، اور اس سے میں نے بات چیت کی تو اس نے بہت انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ بات چیت کی، صحیح ہے، اور کچھ اس طریقے کے اس نے پوائنٹس دیے ہیں کہ جو پوائنٹس میرے اپنے ذہن کے اندر اس طریقے سے موجود نہیں تھے۔ ویسے ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے، صحیح ہے، اس کی اپنی شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی ہے، اور میں نے جو بات چیت کی اس میں بہت ساری چیزیں اس نے اس طریقے کی بتائی ہیں کہ جو میں ہی محسوس کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جن کے اوپر آج اس وقت اگر پیرنٹس کو دیکھیں، ایک تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، پھر گرینڈ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان ساری یہ جو اب اس وقت جو صورتحال ہے نا، یہ اس پچھلے 20 سال پہلی جو صورتحال تھی اس سے مختلف ہو گئی ہے۔ 50 سال پہلے تو میں تو ابھی اب پچھلے 15 سال 20 سال جو ہیں ان کے اندر حالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب اس وقت یہاں اس کنٹری کے اندر بورن اور بروٹ اپ ہونے والے وہ لوگ کہ جو اس وقت اپنی پروفیشنل کوئی اداروں کے اندر موجود ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی اپنے بزنسز کر رہے ہیں، ان میں اور ان کی اب اس وقت یہ جو جنریشن جو پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے اندر موجود ہے ان کے درمیان بھی یہ گیپ موجود ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ گیپ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ تیزی سے بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجی۔ ایسا ہی ہے، سوشل میڈیا، فون، بالکل بالکل بالکل، اور بہت اس ٹیکنالوجی
کہ جہاں اپنے بہت سارے فوائد ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو سوشل انٹریکشن ہے لوگوں کا، جو فیس ٹو فیس جو انٹریکشن ہے وہ انٹریکشن کم و بیش ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سارا کا سارا انٹریکشن جو ہے وہ ورچوئل ہو گیا ہے، وہ الیکٹرانک ہو گیا ہے، وہ ساری کی ساری جو بات چیت ہے وہ الیکٹرانک ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک اور پرابلم بھی ہے، اور وہ پرابلم یہ کہ جب آپ کا یہ جو انٹریکشن ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سوشل رہ جاتا ہے، الیکٹرانک جو آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ الیکٹرانک سوشل لائف کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے مزید. تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا، جو آپ نے فیس ٹو فیس بہت ساری چیزوں کے اندر ڈسکشن کر کے ایک دوسرے کو مطلب اپنے ہونے والے اسپاؤس کو سمجھنا، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا، اس کے حوالے سے جاننا، اس کو جاننا، اپنے آپ کو جو ہے وہ چیزیں بھی آج کل بہت جو کانفیڈنس کا جو لیول ہے نا وہ لیول بھی اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. کسی بھی بندے کے ساتھ وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول کریٹ کرنا، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہو، تو وہ اس میں بھی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے ہماری جو نیکسٹ جنریشن. بالکل. تو یہ ایک اس کے اندر جو ایک ایشو ہے، بالکل اس کا بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ سارے مسائل کہ جن کے اندر جو والدین ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ بھی ایک جاننے کی بات ہے، ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے شامل ہو سکیں گے کہ ان کے خیال میں یہ جو اب رشتے نہ ہونے کی ایک وجوہات ہوتی ہیں، اس کے اندر اکثر و بیشتر اگر ہم رفلی بات کریں تو کون زیادہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، والدین یا پھر اولاد؟ کون جو ہے زیادہ اس کے اندر مطلب ڈیلیز کی وجوہات ہوتا ہے؟ کئی جگہوں پہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ جی اب آپ کے ٹائم ہو چکے، آپ شادی کریں، اب یہ رشتہ ہے، فلاں رشتہ. کئی جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں والدین سے کہ جی ہماری اگر کہیں پر کوئی شادی وغیرہ تو، لیکن والدین وہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ایٹماسفیئر کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو وہ یہ بھی بات چیت ہے نا کہ یہ جو ہمارے اپنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر تو ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، کچھ کلچر ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ رکھ رکھاؤ ہے، کچھ تہذیب تمدن ہے، کچھ مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لحاظ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. مگر جب وہ وائڈر کمیونٹی میں باہر اپنے دوست احباب کے اندر، کالج کے، یونیورسٹی کے فیلوز ہیں، اپنے جو باقی سارے کے سارے جو لوگ موجود ہیں اس معاشرے کے اندر، تو ان کا ایک اپنا چال چلن جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بہت سارے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، پیئر پریشر جو ہوتا ہے، وہ اس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. بہت اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ. اور ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ الیکٹرانکس جو اس کی انوالومنٹ ہے، وہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے پرسنل آبزرو کیا ہے اور کچھ میرے ایکسپیرینس میں چیزیں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ خود غرضی ہوگی اس طرح کہ جب آپ رشتے کی بات کرتے ہیں تو ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے کہ مجھے کیا ملے گا. مطلب کوئی اس میں یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں اس رشتے میں کیا ڈالوں گا یا کیا ایڈ کروں گا اس کو بہتر طریقے سے چلاؤں. وہ سب سوچتے ہیں کہ بھائی گاڑی ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے، یہ چیزیں دیکھو. مطلب بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ شرافت، خاندانی عزت یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تیرے بحث نہیں آتے. پوچھا جاتا ہے کہ جاب کیا ہے، سیلری کتنی ہے، گھر کس کا ہے، مارگیج پہ ہے، کیش پہ ہے، گاڑی کون سی ہے، بزنس کون سا ہے، منتھلی انکم کتنی ہے، اس طرح کی باتیں. اور فیملی اسپیشلی یہ سوچا جاتا ہے کہ فیملی جو بڑی ہے اس کو وہ کوئی بھی پریفر نہیں کرتا. کہتے ہیں جی کہ وہ ہیڈ ایکس ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے لوگ ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور انجوائے بھی کیا اس کو. جی. تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ بھائی آپ جو رشتے کو چلانے والی چیزیں ہیں وہ کنسیڈر کریں کہ وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ مطلب دیکھیں آج پیسہ ہے، یہ جاب ہے، تو یہ کل ختم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ انسان لیڈیز ہو یا جینٹ ہو وہ خود نہیں دیکھتا کہ میں کیا ہوں. وہ مطلب بہت ہی اوپر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بہت اتنی خوبصورت ہو کہ شہر میں اس طرح کی کوئی نہ ہو، خاندان بہت اچھا ہو، پیسے والے ہوں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں مطلب
پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اخلاقیات کیسی ہیں، خاندان کیسا ہے، مذہبی روایات ان کی وہ اس کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو دیکھیں ایک بنیادی بات تو سب سے اہم ہے بینگ اے مسلم کہ جب ہم اپنے مذہب سے دور ہوں گے تو ہم ہر معاملے میں پیچھے رہیں گے اور نقصان میں رہیں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا جگہ کے حساب سے تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. میرے خیال میں میچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ ایک ان پڑھ آدمی کو ایک پڑھی لکھی خاتون آپ دے دیں یہ بھی مناسب نہیں ہے. میچ ہونا چاہیے لیکن رشتے نہ ہونے کی مین جو وجوہات ہیں اس میں خود غرضی کا بہت زیادہ ہے کہ میں میکسیمم بینیفٹ لے لوں اس سے. ٹھیک ہے اور پھر رشتے کے ساتھ ہونے کے بعد پھر جو ٹوٹنے کی وجوہات ہیں بہت زیادہ رشتے ٹوٹ بھی رہے اس میں یہ ہے کہ میں نے پرسنلی جو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ رواج یا سسٹم یا معاشرہ اس قسم کا کہ سب لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ جو معاشی خود مختاری ہے خاتون کی طرف سے تو ایک معمولی سی بات بھی جو کہ عام بات ہوتی ہے مطلب جو تو سیریس ہوتے ہیں نا کریکٹر سے متعلق باتیں وہ تو ٹھیک ہے کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے معمولی باتوں پہ بھی جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے. چلیں بالکل ہوتا ہے بالکل. ہاں بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں ڈیمانڈز وغیرہ کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے یہ ریئل پرابلمز ہیں. خود غرضی کا انہوں نے جو پوائنٹ مینشن کیا ہے اسپیشلی بہت ہی اہم ہے. اس پہ میں مزید بھی بات بھی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی آپ بھائی کی جائیداد پہ بہنوں کا حق ہوتا ہے کیا؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس پہ تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آپ یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا جواب دیجیے آپ کبھی. اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا نہیں آج کے ٹاپک کی وجہ سے ٹھیک ہے. چلے میں اس پہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کل بات کروں گا جو پروگرام جستجو کے اندر چونکہ یہ ہمارا ایک ایشوز پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو مسائل پہ کل بات ہوگی. ایک اور کالر ہیں جی ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ابراہیم بھائی اور ایمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ نے جو موضوع چھیڑا یقین کریں کہ میرے دل کے اتنے قریب ہے اور میں اس میں کوئی میرے خیال میں 20 یا 25 پروگرام میں کر چکا ہوں اور یقین کریں کل میرا جو میں حالوں مسجد میں جو میں جمعہ کا لیکچر دیتا ہوں میرا ٹاپک یہی تھا. اتفاق سے آپ نے چھیڑ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت 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 بھلا کرے. آپ ایک ایسے نبض پہ آپ نے انگلیاں رکھی ہیں کہ جو بہت ہی نازک ہے. یقین کریں کہ آپ میں سب سے پہلے اگر میں تھوڑی سی ایک منٹ دیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں دیکھیں. اس کا خاندان، اس کی خوبصورتی، اس کی دولت اور اس کا تقوی. لیکن اگر کوئی چیز اس میں نہ موجود ہو 3 چیزیں پہلی نہ موجود ہو اور تقوی ہے تو اس سے شادی کر لے. آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں یہ کہتے ہیں مجھے کب تھوڑا سا چھوٹا ہے، رنگ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور یقین کریں جو روش نکل پڑی ہے میں اس پہ ضرور اس پہ بات کروں گا. مائی باڈی مائی ول، میں جو مرضی کروں اپنے ساتھ. یہ ایسا نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب آپ ماں کے شکم میں تھے آپ کیا کر سکتے تھے؟ جب پیدا ہوئے تو کیا کر سکتے تھے؟ آپ کو ماں باپ نے 15 16 18 30 سال کی عمر تک ان پہ آپ کی پرورش کی، آپ کو پڑھایا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ان کے مرہون محنت نہیں ہے. میری بیوی آپ یقین کریں کہ ایک کلاس بھی، ایک جماعت بھی اس نے اسکول کو ہاتھ تک نہیں لگایا. لیکن الحمدللہ ہم نے نبھائی ہے. 50 سال ہونے والے ہیں اور الحمدللہ اس نے 5 بچے الحمدللہ مجھے دیے. الحمدللہ I'm proud of her. تو یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ٹریویل باتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں اتنی بربادی ہو رہی ہے کہ خدا نہ کرے اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہماری قوم کی تباہی ہے. حاکم بدہان یقین کریں میں بہت ہی ورڈ اس سلسلے میں اور سب کو ورڈ ہونا چاہیے. میں صرف اکیلا نہیں ہوں، معاشرے کا فرد نہیں ہوں. آپ ہیں، سب لوگ ہیں، جو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام ہے یہ تھوڑا سا کمپرومائز کر. جی یقیناً ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. فلیکسیبلٹی ہر طرف سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے چاہیے. کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے کمپرومائز کرنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے. بہت ضروری. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ زبیر صاحب. جی ایک اور کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. میں ابھی زبیری صاحب کی بات، میرا خیال ہے وہ زبیری صاحب ہی تھے، جی ان کی بات سن رہی تھی
اور واقعی کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. رشتہ نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کی وجہ سے بھی کافی بڑے گیپس آ گئے ہیں. لڑکیاں بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں ان کے مقابلے میں ذرا کم ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں یا زیادہ تر بزنسز میں ہوتے ہیں. تو لڑکیوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے حساب سے اپنے برابر کے اس کے ساتھ ان کا نباہ ہو. میری 2 بیٹیاں، میں نے دونوں کی شادیاں کی ہیں. ہم یو پی سے تعلق رکھتے ہیں. بس میری یہی خواہش تھی کہ میری بچیوں کی شادی اردو اسپیکنگ میں ہو، لیکن وہ نہیں ہوئی اور میں نے یہاں کمپرومائز کیا کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز نہیں ملتی ہے. بس میں نے یہ دیکھا کہ میری بچیاں اگر پڑھی لکھی ہیں تو وہ بچے بھی پڑھے لکھے ہوں. الحمدللہ وہ ہوا. پنجابی فیملی میں ایک گجراتی فیملی میں. الحمدللہ دونوں خوش ہیں کیونکہ ایجوکیشن وائز دونوں کے ایک ہی سے لیول ہیں. تو میرے خیال میں ایجوکیشن سب سے بڑا فیکٹر ہے. جہاں تک اس سے پہلے پریویس کالر نے ذکر کیا تھا ہائی ایکسپیکٹیشن پیرنٹس کی طرف سے، میرا خیال ہے یہاں کے لوگوں میں یہ بات نہیں اتنی ہوتی کیونکہ بچیاں اپنے گھر خود بناتے ہیں. بس یہاں تو نہ جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا نہیں، یہ بات آپ ہو سکتا ہے آپ کا ان ابھی اس طریقے کے جو مسائل ہیں نا ان سے واسطہ نہ پڑا ہو. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا چیلنج ہے یہاں اس کنٹری کے اندر. کس چیز کا چیلنج ہے؟ یہ جو توقعات جو ہے نا، جو ڈیمانڈز کی جو بات ہے، یہ ڈیمانڈز ایک ریئل چیلنج ہے یہاں ہماری اس پاکستانی برٹش پاکستانی کمیونٹی کا کہ جو بہت سارے ہیں نا ایشوز، اس میں سے ایک ایشو یہ بھی ہے. اچھا میں بالکل اویئر نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے ان ایشوز کا بالکل نہیں سامنا کرنا پڑا. الحمدللہ. تو بہرحال یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ سب بچوں کے رشتے ہوں اور کمپرومائز کرنا سیکھیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا سیکھیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. جی خیرن جی، آپ بالکل شامل بھی ہوئی اور بھرپور طریقے سے انہوں نے بات بھی کی. ایک اور کالر ہے، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی وعلیکم. جناب میری ایک چھوٹی سی بات ہے. جب سے ہم سبھی جتنے مسلمان ہیں ملک ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے آ رہے، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اپنے والدین کے حقوق کیا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ جو بچی ہے بچی کو کیا بتاتے ہیں کہ مرد کے کیا حقوق ہیں. جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، جب تعلیم نہیں تھی لوگوں کے پاس، کافی آپ لوگوں کو کسی نے سوال بھی کیا تھا، میری وائف کوئی ان پڑھ ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا تو ان کو والدین بتاتے تھے ایسے چلنا ہے، صبر کرنا ہے. صحیح. اور اس کا صبر رہا ہی نہیں. باقی جو بھی کام بھی ہیں، ہم جو ابھی پاکستان میں کیا نام ہے کہ جبے کا بات ہو رہی تھی، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، پردے پر زور دیا ہوا. جب پردہ نہیں ہوگا، جب اسکول جاتے یا کالج جاتے تو ہم ویسٹرن بننا چاہتے. اچھا دیکھیں، یہ ایک بالکل دوسرا ٹاپک ہے. آپ کی جو بات ہے جس سے میں سمجھ پا رہا ہوں نا، اس کو اگر تھوڑا سا خلاصہ کریں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تربیت ہے، خاص طور پر کہ ان کو پریکٹیکل لائف کس طریقے سے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اور حقوق جو ہیں، اپنے حقوق اور فرائض جو ہیں، کہ جہاں ایک طرف بچوں کے فرائض ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، وہاں ان کو فرائض کا بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے، تربیت دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی حوالے سے ناظرین کرام آج کا یہ پروگرام بھی ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم ٹاپک پہ جس کا ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ یقیناً گہرا تعلق ہوتا ہے. ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلیں وہ اسی حوالے سے مختلف چیزوں کے جو پرابلمز ہیں ان کے اندر وہ ہیں، خاص طور پر یہ شادیوں کے مسائل کے حوالے سے. اس پہ ہم آپ کی آراء کو بھی شامل کر رہے ہیں اور اس پہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا اس کے مختلف جو ہے وہ ریزنز بنتے ہیں، ان پہ آپ لوگ بھی ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اچھا، ایک جو انکار کا ایک اور طریقہ کار، ایک بڑا ایک مہذبانہ ایک انداز کہہ رہے ہیں جس کے اندر ہم اسلام کو بھی یوز کرتے ہیں بلکہ مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں، رشتہ دیکھا یہ وہ، اور اس کے بعد بات چل رہی ہے یا پھر ایون لڑکا لڑکی ان کے آپس کے تعلقات وہ جاری ہیں، وعدے وعیدیں چل رہے ہیں کہ جی ہم نے کرنا ہے، اور پھر
ایک وقت آتا ہے کہ دل بھر جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہم نے وہ استخارہ کیا تھا، استخارے میں ہمیں صحیح نہیں آیا. اچھا یہ خیر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرسنل ایک میٹر ہو جاتا ہے، مگر یہ ایک فیکٹر ہے یہ، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی اور ریزن بہت ساری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا مسئلہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی نا، ہوتا ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور اس میں وہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو خود مختار آزادی کے ساتھ اپنا خود سب کچھ جو ہے وہ طے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار اپنے بچیوں کے ساتھ یہ زیادتیاں جو ہے والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں، یہ نہیں، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کا رنگ کا ہلکا ہے، اس کا جو ہے وہ برادری اچھی نہیں ہے، اس کی برادری اچھی ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو مطلب یہ آہستہ آہستہ وہ ساری کی ساری چیزیں. اچھا وہ جو ہماری کالر تھی نا وہ بہت اچھی مجھے ایک بات محسوس ہوئی ہے. ناظرین میں آپ کے ساتھ بھی یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کچھ اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے میں مثال کے طور پہ اردو اسپیکنگ ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی شادی جو ہے وہ اردو اسپیکنگ لوگوں کے اندر کروں، صحیح ٹھیک ہے، مگر مجھے اچھے رشتے جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا کچھ اور، ان کی کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ، ان کی اپنی کچھ انکلینیشن نظر آتی ہے کسی بچوں میں بچیوں کے اندر، اور اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. تو محض یہ خامی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی وہ کوئی بنگالی زبان بولتے ہیں یا کوئی عرب ہیں یا پاکستان ہی کے مختلف حصوں کے مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں. تو میرے خیال ہے اس حوالے سے جو ہے وہ فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے، جو بات جو کہی ہے نا جی، اور انہوں نے پھر وہ کر کے دکھایا بھی، وہ کر کے دکھایا بھی، اور ایک نہیں دو بچیوں کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایک طرح سے ان سے لا تعلقی کر لیتے ہیں، مگر وہ ان کا اچھے انداز میں ذکر کر رہی ہیں، which is great، ماشاءاللہ. اچھا ہمارے ساتھ ایک میرج کونسلر ایک ہمارے سسٹر وہ موجود ہیں، عفت النساء صاحبہ، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے آپ کچھ سن رہی ہوں، تو رشتے نہ ہونے کی وجوہات، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں نا. مختلف وجوہات کچھ ابھی تک جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں. آپ چونکہ اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے پیرنٹس، بچیوں کے پیرنٹس، ٹھیک ہے، پھر لڑکے لڑکیوں سے آپ کے اپنے جو بہت سارے اس طریقے کے مطلب وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ جن کو آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ پرابلم ہے یا یہ پرابلم نہیں ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے اور یہ کچھ شادیوں کی جو عمر ہے وہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے؟ جی جس طرح تمام پہلے جتنے بھی کالرز تھے سب نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے تو وہ تمام باتیں جو ہے وہ درست ہیں کسی نہ کسی حد تک. یعنی کہ یہاں پہ ہم کہیں نا کہ لڑکے نہیں ہیں یا لڑکیاں موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا میں میل اور فیمیل کو بھیجتا ہے وہ ایک تناسب کے لحاظ سے بھیجتے ہیں. تو رشتے تو موجود ہوتے ہیں لیکن رشتہ نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں. کیونکہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں، ہم لوگوں کی جو مینٹالٹی ہے ایز اے پیرنٹ، ہماری بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ جو بیک ہم جس کلچر سے بھی ہم آئے ہیں وہ ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے جس کلچر میں جس ملک میں ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں یہاں کی کیا ڈیمانڈ ہے، اور جہاں بچے دن کا بیشتر حصہ گزارتے ہیں ان کی سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے گھر میں جو 3-4 گھنٹے رکھ کے بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں اور باقی ہمارے جو رسم و رواج جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں بچے اسی کو فالو کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو چند ایک وجوہات ہیں، ایک یہی ہے کہ خاندانوں میں کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا. صحیح ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کئی لوگ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے اگر کوئی اردو اسپیکنگ ہے تو وہ کہتا ہم نے اردو اسپیکنگ میں ہی شادی کرنی ہے. اگر پاکستان کی پنجاب کے کسی علاقے کا ہے تو وہ کہتے ہم نے اسی علاقے کے لوگ ہیں. لوگ ذات پات کا ایون پاکستان میں لوگ شاید کم ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ بہت. اچھا یہاں آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ یہ پرابلم ہے کہ جی آرائی ہیں تو جٹ ہیں تو جی گجر ہیں، تو یہ یہاں پر یہ سارے یہ ہیں معاملے چلتے ہیں بہت حد تک چلتے ہیں. پیرنٹس بہت سٹبن ہوتے ہیں، بچے نہیں مائنڈ کرتے لیکن پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں. ایون دو وہ شو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں
بس نیک اور شریف اور دینی گھرانہ چاہیے. لیکن یہ ساری جب وہ رشتے ان کو ملواتے ہیں تو بعد میں یہ ساری چیزیں آ جاتی, نہیں وہ تو آرائی نہیں ہے, ہم نے تو آرائی میں ہی کرنا ہے, یا مغل ہے, یا جو بھی چودھری ہے, یا جٹ ہے, جو بھی کسی کی وہ ہے. یہ اور دوسری ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جب کئی خاندانوں یا کئی گھرانوں میں یہ ہے کہ سارا جو اختیار ہے نا, جب ہم لوگ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچے جب یونیورسٹی میں یا اپنی ورک پلیس پہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ بس انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں فیملی کو, تو وہ تو الحمدللہ رشتہ ہو جاتا ہے. آگے چلے نہ چلے وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن رشتہ ہو جاتا ہے. دوسرے بچے وہ ہیں جو اپنے والدین کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے لیے وہ میچ میکنگ کریں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ نا اگر جو بچے پڑھ جاتے ہیں یا بچیاں پڑھ جاتی ہیں اور والدین کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ سارا اختیار بچوں کو سونپ دیتے ہیں. اچھا, پھر بچے سورٹ آف شاپ اراؤنڈ کرتے ہیں, وہ جتنے دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ نہیں صحیح, یہ نہیں صحیح, یہ نہیں صحیح. تو والدین کو جو ان کا اپنا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے, انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو وہ اپنے بچوں کو شادی یعنی کہ جب وہ اس عمر تک پہنچتے ہیں تو تھوڑا ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, ان کی رہنمائی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو جب ہم سارا اختیار دیتے ہیں بچوں کو تو وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جب عمر چلی جاتی ہے بچیوں کی خصوصاً, تو پھر پینک ہو جاتے ہیں لوگ. اور پھر ظاہر ہے 30 سے ابو 35 سے ابو میرے پاس ڈھیر رشتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن سارا ان بچیوں کے لیے کوئی ان کے کمپیٹیبل رشتہ نہیں ملتا. اور ساری اکثر وہ بچیاں ہوتی ہیں جو اچھے کیریئر والی لڑکیاں ہوتی ہیں, کوالیفائڈ ہوتی ہیں, خاص طور پر پروفیشنل ہوتی ہیں, سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن یہی ہوتا ہے کہ ان کو جب شروع کا ٹائم تھا اگر ان کی مناسب رہنمائی کی جاتی ان کے والدین کی طرف سے تو وہ شاید اس بچی کا یا بچے کا جو گھر ہے وہ بچ چکا ہوتا. اچھا, تو اب آپ اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو آپ کی طرف سے جو ایک ایڈوائس ہے وہ ایڈوائس یہ ہے کہ والدین خواہ پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں, اپنے بچوں کو بچیوں کو سمجھائیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ اپنا گھر بسانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں. ہاں, اور یہ صحیح کرائٹیریا جو ہے نا وہ بہت تھوڑا رکھیں. مطلب ہم لوگ بہت ہی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, 4-5 جو ہے نا کمپیٹیبلٹی کی جو 4-5 چیزیں وہ رکھیں اور پھر اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً برکت ڈالے گا. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ چونکہ یہ سارے اس پروسیس کے اندر یہ جو یہاں جو بچے بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں یا والدین کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں انڈائریکٹلی والدین چوزی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی جو خواہشات ہیں نا وہ بچوں کے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں چاند سی بہو لانی ہے, تو ہم چاند سی بہو کہہ کے ہمارا بچہ جب باہر جاتا ہے وہ چاند کی تلاش کرتا ہے. صحیح. چلیں, بالکل ٹھیک ہے سسٹر, بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے, اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے اور اپنی مصروفیت کے اندر سے وقت نکال کر ایک بہت اچھا اپنا جو ایکسپیرینس ہے, آبزرویشن, ایکسپیرینس, تجربات سینکڑوں خاندانوں سے, بچوں سے, بچیوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, اس پورے پروسیس کے درمیان بہت ساری ایک لرننگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا ناظرین, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اہم چیز ہے جو بات کنکلوژن جو ہے نا کہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ بھئی ڈیمانڈز کی اور اس مختلف چیزوں کی, مگر بچوں کی تربیت بہت شروع عمر سے اس طریقے سے کرنے چاہیے کہ ہاں کہ وہ قناعت اور اکتفا کرنے والی جو صورتحال ہے نا وہ ان کے اندر بنے, تاکہ وہ زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ تھوڑا آسانی کے ساتھ کر سکیں. بالکل ریجڈ نہ ہو, فلیکسیبل جو ہے نا, فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ان کے اندر ہونی چاہیے. وہ ذرا بچپن سے تربیت وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ 6-7 کالرز ویٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو ساتھ شامل کرنا ہے. یہ تو آپ نے پہلے بتانا تھا نا کہ 6-7 کالرز ویٹ کر رہے ہیں, تو میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھوں. کالرز تو ہمارے ان کی جو کالز ہے, آپ کے جو یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا, جو آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت اہم ہیں, وہ مشاہدات بہت اہم ہیں. جی کالرز شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے, بہت اچھی ہماری تربیت کر رہے ہیں. اچھا, خاص عرصے کے بعد آج آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. جی ہاں, آپ لوگ سیاسی موضوع سے لے کے آ جاتے تو سیاست تو مجھے بالکل نہیں پسند. اچھا چلیں, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, ہم نے تو پچھلے کچھ 2-3 موضوعات جو ہیں وہ کشمیر کے مختلف حالات جو تھے اس کے حوالے سے. چلیں آپ یہ موضوع میرا خیال ہے آپ کا اپنا ایک دلچسپی کا بھی موضوع ہے, بات کریں. بسم اللہ. بالکل جی.
جو لوگوں نے ڈسکس کر لیا باقی کالر سے وہ تو میں ڈسکس نہیں کروں گی, وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ذات پات کی بات ہوگی کہ یہاں پہ بھی مطلب کہ پیرنٹس دیکھتے ہیں ذات پات کی وجہ سے بھی مطلب رشتے نہیں ہوتے بچوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تربیت بہت زیادہ انسان کے ہر چیز میں اثر کرتی ہے, جو زیادہ رول ہے پیرنٹس کا ہے ہر چیز میں. اگر پیرنٹس دیکھیں, اگر یہاں پہ بچیاں کہتی ہیں جیسے ایک جو کالر نے کہا کہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں لڑکے کم ہیں, تو اگر بچیاں پڑھتی ہیں تو ماں باپ بے شک ان کو اجازت دے کہ آپ پڑھیں, لیکن بیٹا اگر آپ اس دوران اگر آپ کا کوئی رشتہ آ جائے اور اچھا بزنس مین ہے, اچھا بندہ ہے, فیملی اچھی ہے, اگر اس کی ایجوکیشن آپ سے کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں. پہلے سے اگر بچوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہو کہ ہم اس شرط پہ آپ جتنا دل چاہے پڑھے, لیکن کل کو اگر ایسا رشتہ آیا تو آپ نے اس پہ وہ نہیں کرنا. اسی طرح لڑکے کی تربیت یہ کریں کہ اگر لڑکی ہے اگر وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے تو آپ نے بھی کوئی ایشو نہیں بنانا, اور چیز اچھی ہونی چاہیے. جیسے کہ دین کہتے ہیں ہمیں کہ مطلب کیا چیز پریفر کرو, جیسے کہ زبیر صاحب نے بھی حدیث پاک سنائی ہے, تو دین کے حوالے سے دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے کہ لڑکا کیسا ہو لڑکی کیسی ہو. اور یہی باتیں ماں باپ کو بچپن سے ہی بیٹا اور بیٹی دونوں کے ذہن میں مطلب ڈالنا چاہیے. اچھا, جو سب سے ضروری بات جو لوگوں نے کی جو میرا جو ہے کہ دین کی تربیت نہیں ہے, ماں باپ کی نہیں ہے تربیت, تو یہاں پہ جو آزادی ہے تو اس وجہ سے رشتے نہیں ہوتے. لڑکا لڑکی کو آزادی ہے, اللہ معاف کرے, یہاں پہ تو جو اور کلچر کے لوگ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا چکر ہے, ہالیڈے پہ جاتے ہیں, تو اب تو ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں بھی جاتی ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ شادی کی زنجیر پاؤں میں پہنے. تو یہ چیز اگر بچوں کی تربیت ہوگی کہ ان کو بتایا ہوگا کہ یہ جی گناہ ہے, یہ چیز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو بچوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی. اور یہ میری مین جو چیز ہے آزادی یہاں مطلب یہاں کا. دوسرا کہ اسٹینڈرڈ بہت ہائی لوگوں کے ہو گئے ہیں کہ ایسا ہو جیسے مطلب جی لڑکوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے, تو پہلے سے جب ان کو تربیت کی ہوگی تو پھر ان کے مطلب اسٹینڈرڈ بھی ہائی نہیں ہوں گے. تعلیم بچوں کو دینی چاہیے. اور آپ نے جو مطلب بات کی جہیز کے ایشو پاکستان میں زیادہ, یہاں بہت کم ہے. میری بھی سوشل حرکت ہے, لیکن یہاں پہ جہیز 20% ہے جو لوگ کرتے ہوں گے ڈیمانڈ, لیکن زیادہ یہی چیز ہے کہ اسٹینڈرڈ اس لیے ہائی ہے, اور زیادہ جو لڑکیاں اور لڑکے کرتے نہیں کہ آزادی کی وجہ سے نہیں کرتے. اور دوسرا جو ایج زیادہ جو مائیں ہیں نا, جو مائیں کہتی ہیں کہ لڑکی کم از کم لڑکے سے 5 سال چھوٹی ہو. اچھا, اگر 1 سال بھی چھوٹی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے, ایکول بھی ہوگی. مطلب لڑکے کہتے ہیں کہ ایکول بھی ہو تو ہم مائنڈ نہیں کرتے, بلکہ 1 سال بڑی بھی ہو تو ہم مائنڈ نہیں کرتے. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اور میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ ہم چینج نہیں کر رہے اپنا. اور جس کی وجہ سے ہمارے اپنے جو بچے ہیں, ہماری جو اپنی بچی ہیں, ان کے گھر نہیں بس پا رہے. مطلب میرا خیال ہے کہ وہ ایج کا جو ہے نا, مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہمارا وہاں سے پاکستان سے بنا ہوا آیا ہے, اور وہ یہ کہ جی یہ 5 سال 7 سال 10 سال کا جو ہے نا گیپ ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں. یہ بھی اور اسی طرح کے مزید کالرز ہیں, اور کیونکہ ہم بریک پہ بھی ہم نے جانا ہے, کالرز بھی موجود ہیں, تو مختصراً اگر ساتھ ساتھ ہم اپنا میسج دیں گے تو انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل شارٹ کروں گا, دوبارہ حاضر ہوا ہوں. ایک بات جناب, ایک بہانہ آج کل بنایا جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری بچی پڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر بنے گی, سائنٹسٹ بنے گی, MSc کرے گی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گی, یہ بنے گی, وہ بنے گی, اس کے لیے ہم جناب ابھی تک شادی نہیں کر سکتے. کون کہتا ہے کہ شادی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. اچھا, میں نے 3 بچے کے بعد میں نے جناب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں, اور اس کے بعد میں نے CA کیا. کون کہتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں, اگر آپ شادی کر لیں حلال طریقے سے, اس جذبات کو آپ قابو میں رکھ سکتے ہیں, نہیں تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. نہیں بالکل, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ ایجوکیشن جو ہے, شادی سے ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مشروط نہیں کرنا چاہیے. وہ مختلف پیریڈ آتے ہیں انسان کے اپنے عمر کے اندر, اس حصے کے اندر, تو وہ تعلیم جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی بغیر شادی سے. تو یہ بات تو وہ بالکل آپ کی صحیح ہے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ آج کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے اور بہت حقیقت کے قریب ہے. جی بات کہ بھئی رشتے نہیں ہوتے. میرے خیال میں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے رہے, نہیں کر رہے. اگر بچوں کو بتایا جائے کہ بھی ماں باپ کی مرضی کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اپنی پسند کو بھی سامنے رکھا ہے, اس کے بعد آپ رشتہ طے کریں. صحیح. لیکن ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بس جو وہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور کوئی بات نہیں. اینیوے, میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں. میرا بیٹا 42 کا ہو گیا, ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی.
تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو. تو ابھی عفت النساء ٹی وی پر آئی تھی, مجھے ان کا فون نمبر چاہیے. اگر بس آپ لائن پہ رہیے گا, جو پروڈیوسر ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ وہ فون نمبر وغیرہ وہ پرووائڈ کر دیں گے, ان سے آپ بات چیت کر سکتی ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو جی بہت بہت سلام دعا. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. جی آپ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سبھی ٹاپک اچھے ہوتے ہیں. تو ابھی یہ جو آپ نے رکھا ہے یہ بھی اچھا ہی ہے. میں تقریباً 12 گھروں میں گیا ہوں لڑکے کی شادی کے لیے. اچھا. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے بچے کے پاس ڈگری کیا ہے. صحیح. یہ ڈگری نہیں ہے, اچھا گھر چلے جاؤ جی. ٹھیک ہے جی. اور بعض جگہ پہ گئے ہیں تو ڈگری لڑکی کے پاس بھی نہیں ہے, لڑکے کے پاس بھی نہیں, تو وہ بولتے اچھا جی لڑکے کا قد چھوٹا ہے, ہاں جی تو گھر چلے جاؤ. یہ تقریباً 12 رشتوں کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو قد اگر 1 انچ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس میں تو کیا فرق ہے. لڑکا کماتا ہے 2000 پاؤنڈ اپنی منتھلی انکم لے کر آتا ہے, گھر اس کے پاس ہے, اور لڑکی والوں کو کیا چاہیے. صحیح بات. تو کرنا لڑکی والوں نے کیا ہوتا ہے, آ کر گھر سنبھالنا, بچے سنبھالنے ہیں. ڈگری تو ادھر الماری میں پڑی رہتی ہے. یا تو آپ کی لڑکی نے جا کر وہاں پہ ڈگری ہے تو اس نے جا کر وہ ایروسٹری جا کے لگنا ہے, پھر تو بات کرنے والی ہوتی ہے. جب گاڑی سنبھالنا ہے یہاں پہ. اچھا چلیں بالکل آپ نے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا. جی اس میں مطلب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے بہرحال یہاں پہ بچیاں انہوں نے یعنی اس کو ریزن نہیں بنانا چاہیے, مگر لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں, لڑکے بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ ان کے اپنی سوسائٹی کے حوالے سے. اور جو مختلف جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے اپنے اس حوالے سے جو مختلف آراء پیش اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی یہاں پر جو ہے نا وہ شادی سے پہلے جو یہ خاص طور پہ بچیوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے آپ ایک لڑکا اور لڑکی جب آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے نا, تو وہ ایک دوسرے کے سامنے اتنی ریسٹرکٹڈ کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اچھا فار ایگزامپل اگر کوئی یہ کنڈیشن رکھتا ہے کہ جی شادی کے بعد لڑکی یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے والدین سے الگ رہنا ہے, اپنے الگ گھر کے اندر رہنا ہے, تو کیا خیال ہے یہ کنڈیشن کس حد تک جو ہے وہ ویلڈ ہے؟ اچھا یہ بہت ٹیکنیکل سی چیز ہے, اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکے کے اوپر, اس کو وہ کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے. یہ صورتحال بالکل آتی ہے اور آتی ہوگی یقیناً, مگر اس سے زیادہ میرے خیال ہے اس کے اندر تو جو لڑکے اور لڑکی کے جو آپس کے ایک ریلیشن شپ بننے کے لیے جا رہا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا, ان کی دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی زیادہ. مگر اس سے زیادہ یہ جو ورک کے اوپر جو بات چیت کی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ بھائی کرنا ہے اس کے بعد یا نہیں کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ادراک ہوتا ہے اور وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کی پیدائش ہے, اس کے بعد آپ کی اپنی جو ترجیحات ہیں, وہ خود ایک لڑکی جس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ, اور اس کے بعد جب وہ ماں بن گئی ہے تو اس دونوں حالات کے سوچنے کا جو زاویہ ہوتا ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ پہلے سے اگر ہارڈ کوڈ کر دیں گے تو شاید وہ اس طریقے سے ویلڈ نہیں ہوں گی بعد میں. تو یہ بچیوں کو ابھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, یعنی وقت سے پہلے آپ ایک چیز کو جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کرنا چاہیں 10 سال بعد کی سچویشن کو, تو وہ تو پرابلم ہی کریٹ کرے گے. تو ناظرین کرام, اسی کے حوالے سے آج ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کے جو مختلف اس حوالے سے جو آپ کے آراء ہیں, خود غرضی کے حوالے سے ہو, کام کے حوالے سے ہو, اور دیگر جو آپ کے آراء ہیں, انشاءاللہ اسی پہ مزید بات بھی کریں گے, اور اس پروگرام کے اگلے حصے کے اندر انشاءاللہ آپ کی مزید آراء کو شامل کریں گے. ایک اور مختصر سا وقفہ, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید, اور آج ہم بات کر رہے ہیں رشتے نہ ہونے کے مختلف وجوہات کے حوالے سے, اور اس کے اندر آپ اپنی آراء وہ شامل کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. اس کے اندر جہاں پر ہم نے بات کی خود غرضی کے حوالے سے, بہت سارے لوگ بس وہ جب یہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں
تو چاہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو یا لڑکی والوں کی طرف سے ہو، بسا اوقات یہ چیز سوچ میں ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا بینیفٹ حاصل ہوگا، اور اگر دونوں طرف والے یہی سوچتے رہیں اور کوئی بھی سیکریفائز کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ظاہر ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایک اور جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری جب شرائط اور حدود و قیود لگائی جاتی ہیں، بہت سارے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی شرطیں لگا دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، آپ کو یہ کرنا ہوگا، وہ نہیں کرنا ہوگا، تو وہ بھی چیزیں پھر بعد کے اندر وہ پہلے شادی سے ہی وہ بندہ بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی آپشن ہی باقی نہیں بچتا، کیونکہ ظاہر ہے زندگی کے اندر جو آپ نے شادی کے بعد 8-10 سال کے بعد کی جو چیزیں ہیں آپ کہیں کہ وہ آج ہی طے ہو جائیں تو ظاہر ہے اس کے اندر تو پھر مشکلات ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو بہت زیادہ اس طرح کی کڑی شرائط ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے تاکہ جو رشتوں کے معاملات ہیں ان کے اندر آسانی ہو۔ اسی طرح سے ایک اور جو بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ تعلیمی حوالوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو لڑکے ہیں ان کی تعلیم زیادہ ہو یا پھر لڑکوں کی تعلیم زیادہ ہو تو اس پہ بھی جو ہے وہ ایشو بنتا ہے۔ اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں، کالرز بھی ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے بھی اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ جی جی۔ کہ میری ماشاءاللہ اپنی 4 بیٹیاں ہیں، 2 کی شادی ہو گئی ہے، 2 کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جی۔ تو میں نام نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ کی ریگولر کالر ہوں، ایز اے گمنام کالر۔ تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو بعض دفعہ بچوں کو خود بھی یہ چوائس دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی آپ کے لیے کوئی تھوڑی بہت کسی کو آپ سمجھتے ہیں یا کوئی اچھا انسان ملتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو لیکن یقین کریں کہ بہت سارے جو بچے ہیں نا، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں جی ہم شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہمیں صرف ڈیٹنگ کرنی ہے۔ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں۔ تو اور جب ماں باپ سے بات ہوتی ہے تو آپ یقین کریں باپ سے تو خیر کم ہوتی ہے، جو مائیں ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کا گھر اپنا ہے، آپ کاؤنسل کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ کی تو ڈیتھ ہو گئی، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے۔ آپ یقین کیجئے کہ لوگ ایسے میں نے کہا کہ اب وہ کام نہیں کرتے بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھے پوچھتی تھی جی آج سے پہلے کیا کرتے تھے، 10 سال پہلے کیا کرتے تھے، کس کام چھوڑا تو کیوں چھوڑا، اور پھر اچھا وہ جی آپ کی بچی کی ہائٹ کتنی ہے، اور بعض ہاں نہیں جی سوری آپ کی بچی کی ہائٹ 1 انچ کم ہے، کہ ہمارے بیٹے کو تو سلم سمارٹ لڑکی چاہیے جو اس کے ساتھ ہالیڈے پہ جا سکے۔ آپ یقین کیجئے ابھی میں وضو میں ہوں مغرب کی نماز ادا کر کے، میں یہ سب باتیں جو میرے ساتھ ہوئی ہے میں یہ آپ کو یہ میں بتا رہی ہوں۔ اور پھر بچے کہتے ہیں اچھا میری بچیاں ماشاءاللہ سکارف پہنتی ہیں، اور یہ نہیں کہ میں نے انہیں کہا، انہوں نے خود ہی 10-12 سال کی عمر سے خود ہی انہوں نے چوز کیا۔ صحیح ہے۔ اور اچھا وہ اچھا جی نہیں ہمارے بیٹے کو سکارف والی تو نہیں چاہیے، کوئی آگے سے کہے گا نہیں بہن جی تانوں نہیں پتا سکارف والی آ جاوے تو گھر دا ماحول خراب ہو جاتا ہے، تسی یہ نہیں کر سکتے کہ ہن بچی نو کہو کہ نہ لوے تے بعد چوں چلو لے لوے۔ مطلب اس طرح کی باتیں اگر ماؤں کی سوچ ایسی ہے تو وہ بچوں کی سوچ کیا ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو شادی کے اصلی مقصد کا پتہ ہے یا یہ صرف مہندی کر لیں، مائیوں کر لیں، برات لے جائیں، ولیمے پہ ہلا گلا کر لیں، یہ ان کے نزدیک شادی ہے۔ اور انہیں تصویریں دیکھ کے ریجیکٹ کر دیں گی کہ انہیں کیا پتا اگر آپ میرے پاس آ کے بیٹھے نہیں، آپ نے میرے ساتھ بات چیت نہیں کی، میری بچی کے ساتھ نہیں بیٹھے، آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ بچی کیسی ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تھوڑے دنوں ہوئے میری کسی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی میری بیٹی ابھی 27 کی ہے، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا 38 کا ہے۔ اینڈ پہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کو سمارٹ سی لڑکی چاہیے۔ میں نے انہیں کہا جب میں نے کہا کہ دیکھیں میں صرف اپنے نالج کے لیے آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ اتنا عرصہ آپ کو کوئی سمارٹ لڑکی نہیں ملی، تو
تو پھر یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پھر وہ انگلش کلچر میں جاتے ہیں, وہاں پہ وہ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں, پھر سب کچھ وہ وہاں پہ کرتے ہیں. صحیح ہے, ظاہر ہے پھر جب نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو پھر دیگر راستے جو ہے وہ ان کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دعا بھی کیجیے گا. اور میں تو یقین کریں کہ میں اگر کچھ بھی کر سکوں نا آپ کے چینل کے تھرو, تو میں حاضر ہوں, میں کسی کام کے لیے بھی, کہ کسی کی طرح میں مطلب کسی کی طرح اگر میں کچھ کر سکوں, کسی کی مدد کر سکوں تو میں کروں. آپ نے نہیں بڑی خوبصورت حوالے سے اس حوالے سے بات کی, چونکہ ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, اسی طرح سے کچھ ایکسپرٹ ایک دو اور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. تو اس مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ ہمیں انہیں بھی شامل کرنا ہے, آپ لوگوں سے بھی بات کرنی ہے. بہرحال آپ نے اپنی پوری جو آپ پہ بیتی ہے اس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, اور اس کے اندر بھی مختلف چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز اچھا شاید جو ہے وہ اچھا چلیں پھر نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے, بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. کالر اچھا پھر نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو بھی پہلے خاتون بات کر رہی تھی, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میرے خاوند بھی نہیں ہے, جب بھی میں بھی بیٹے کے لیے رشتے کے لیے جاتی تھی تو اسی طرح کے سوال کرتے تھے, آپ کے خاوند نہیں ہے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ رہے گا, تو باقی کے بچے آپ کے کہاں ہیں, آپ کی بیٹی کی شادی اس کی بیڈ روم بھی یہاں کیوں ہے, اور آپ کا بیٹا ہے اس کا اپنا گھر کیوں ہے, کیوں نہیں ہے ابھی تک اس کا اپنا گھر, اور اس کی ڈگری کتنی ہے, اور اس کی جاب کے پیسے کتنے, اسی کی یہی جو کہہ تھی نا, یہ بھی اور صحیح اسی طرح کے سوال کرتے ہیں. اور کچھ ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ ہماری جوان بیٹی ہے اور شریف بندے ہیں, کوئی شرافت بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ صحیح بات ہے. تو ابھی میں نے رشتے دیکھنا چھوڑ دیا, میرے بیٹے کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اسی وجہ, اور ابھی دل بھی نہیں کرتا رشتے دیکھنے کے لیے, کیونکہ جو لوگ ہیں نا پڑھے لکھے ہیں یا جو نہیں پڑھے لکھے اتنے سوال کرتے ہیں, شرمندہ کر دیتے ہیں. تو آپ کے جو آپ نے ٹاپک رکھا صحیح ہے, تو میں بھی اس کے ساتھ یہی کہنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے کا بھی اس حوالے سے اظہار کیا ہے, اور یقیناً یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں معلوم ہوں, ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ان ایشوز کو بھی ڈسکس کیا جائے, اور ان کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو اپنی آراء ہیں ان کو بہتر کرنے کا ایک موقع ملے. ہمارے ساتھ ایک اور ایکسپرٹ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. محترم مولانا مدثر قادری صاحب موجود ہیں, تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج جیسے ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں رشتے نہ ہونے کی وجوہات, اور چونکہ آپ مختلف جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا, اور وہ آپ سے اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں, گائیڈنس کا معاملہ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ رشتے نہیں ہو پاتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی رائے کے اظہار کا موقع عنایت فرمایا. تو یہ بڑا ہی خوبصورت آپ کا پروگرام ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ضرور معاشرے کی بہتری کے لیے ڈسکس ہونا چاہیے. اور یقیناً بہت سارے پیرنٹس ہیں جو آپ کے شو کو دیکھتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے ان کو بھی رہنمائی ملے گی, اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, بچے بچیاں جی, تو ان کے لیے بھی یقیناً اس میں آسانی پیدا ہوگی. تو جہاں تک یہ سوال ہے کس طرح کی رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, سب سے پہلی چیز تو علامہ صاحب یہ ہے کہ ہمارے جو ہماری خاص طور پر جو سوسائٹی ہے وہ اس میں تضادات کا مجموعہ ہے, ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. یعنی ہم کنٹری کی بیس پہ بٹے ہوئے ہیں, کلچر کی بیس پہ, پھر اس کے بعد جو ہمارا کاسٹ کا سسٹم ہے, تو ان تضادات کی وجہ سے کچھ ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے تو اس کی سلیکشن جو ہے
وہ بہت زیادہ ایک لمیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ وائڈر نہیں ہوتا ہمارا سرکل. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ یعنی ریجڈ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کچھ احباب کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی میں ہی مثلا کوئی جٹ برادری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا رشتہ اسی کاسٹ میں ہی، یا کوئی بٹ ہیں یا اسی طرح. پھر کچھ لوگ ایریا کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا لینگویج کا بھی ایشو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان چیزوں سے ہٹ کے کچھ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں وہ تھوڑا کم سوشلائز ہیں، اتنے زیادہ یعنی جس طرح کہ ہمارا پاکستان میں یا ایشین کنٹریز میں ہوتا ہے بہت زیادہ میل ملاپ، آنا جانا، رکھ رکھاؤ، اور یہ جو طور طریقے، اقدار، ویلیوز، تو وہ چیزیں بہت زیادہ کم ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم لیس سوشلائز ہیں. تو تیسری جو وجہ ہے علام صاحب کہ وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہم بہت زیادہ اس میں حائل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ بہت زیادہ یعنی اسٹرننگ، اٹریکٹیو بھی ہو، سکسیسفل بھی ہو، فنی بھی ہو، انٹرسٹنگ بھی ہو، کیئرنگ بھی ہو، کرزمیٹک بھی ہو. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آل ان ون ہو، یعنی وہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہو. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ تمام خوبیاں جو ہے وہ کسی ایک شخص میں یا ایک شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی کمی کجی، کوئی اگر بہت زیادہ اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی تو ممکن ہے وہ اتنا زیادہ جینیس نہ ہو یا ٹیلنٹڈ نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ایجوکیشن کے حوالے سے اچھے نہیں ہوتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھا بزنس مائنڈ ہوتا ہے، بزنس اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ لک وائز اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتے. کچھ جی آپ نے ماشاءاللہ مختلف جو اس حوالے سے چیزیں ان کا ذکر کیا. بالکل اگر اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کے اندر پیرنٹس یا چلڈرن وہ کیا ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری اس سوسائٹی کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو بھی ہے، ایک پرابلم بھی ہے، جس کو سالو ہونے میں کچھ مدد حاصل ہو سکے؟ اس میں علامہ صاحب پیرنٹس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو رول ہے ان کی جو پرورش اور جو تربیت ہے وہ اس چیز. اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی دے اونلی وانٹ ٹو بی سنگل. ٹھیک ہے، وہ سنگل زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتے. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جو مالی معاشی میرے جو ڈیسیژنز ہیں فائنانشیل، میں ان کو خود سے اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہ سمجھوں، میں اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہوں، اپنے گھر کو اپنی مرضی کے طور طریقوں سے، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق. تو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو شادی کی ایک اہمیت ہوتی ہے، جو ایک گھر کی ایک جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، ممکن ہے ان کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ ممکن ہے بیٹا آپ یہ جو لائف کا جو سپین ہے، جو جوانی ہے، ممکن ہے آپ یہ گزار سکیں، لیکن خاص طور پر جب انسان بڑھاپے میں ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کو اولاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا ہر وقت. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس اولاد والے ہیں وہ ان کو کتنی ایک راحت اور سکون ملتا ہے جب وہ پیرنٹس یا ماں ہے یا وہ باپ ہے وہ جب کام سے تھکا ہوا آتا ہے تو وہ جب اپنی پہلی نظر اپنے بچوں سے شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کو طرف دیکھتا ہے، پھر بچے معصومیت میں جو اپنی معصومیت بھری آواز سے جو ایک خوبصورت جو لہجہ ہوتا ہے اس میں وہ جو بات کرتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے خوشیوں کے تہوار ہوتے ہیں. مثلاً انہوں نے ان کی ایجوکیشن میں پروموشن ہوئی ہے یا ان کی برتھ ڈے ہوئی ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک اپنا اس کا وہ زندگی کا ایک اپنا ایک حسن ہوتا ہے. جی جی. تو بالکل آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے جو مختلف اسباب ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے حل کے لیے بھی آپ نے اشارہ دیا. بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جزاکم اللہ خیراً، احسن جزا. تو ناظرین کرام، بالکل یہ جو اسی ٹاپک کے جو مختلف اس کے پہلو ہیں
ان پر ہم بات کر رہے ہیں. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. تو نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم عام صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے کہا میں لاسٹ میں جو علامہ مدثر صاحب نے جو بھی بڑی خوبصورتی سے اپنے خوبصورت سنہری الفاظ سے یہ مسئلے کے وہ مطلب ایک جال میں بنا ہے بتایا لوگوں کو, صرف میرا اپنا اپینین یہ ہے کہ نہ لڑکیوں کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے جس گھر میں جانا ہے مل جل کے رہنا ہے. ان کے ماں باپ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہماری ہم نے ساس کے ساتھ نہیں رہنا, ٹھیک ہے. جب ساس بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جو بڑا بیٹا وہ کہاں رہتا ہے, وہ ساتھ ہے. تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ ان کے لیے گڈ مطلب ایک پلیس مل گئی. سیکنڈ پھر کنڈیشن ماں باپ ان کے یہ لگاتے ہیں لڑکی والے کہ ہماری بیٹی اپنی مرضی سے اٹھے گی, اس کو ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کا حق نہیں ہے اس کو کچھ کہے. لڑکیاں شادی صرف کرنا چاہتی ہیں اپنے ماں باپ کے اشاروں سے, اور وہاں آ کے شادیاں جو ہیں رشتے نہیں ہوتے, جو میری آبزرویشن ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ لڑکی لڑکے کے دونوں پیرنٹس کو چاہیے کہ لڑکوں سوال ایسے رکھیں جو کسی کو تکلیف نہ دیں. جیسے ایک لڑکی کا اپنی بیٹی کے لیے وہ پوچھ رہی ہے تو وہ لڑکے کی مام کہتی ہے آپ کی لڑکی کی ہائٹ کتنی ہے, تو مجھے نہیں تجربہ تھا تو میں کہتی تھی آپ نے کپڑے بنوانے ہیں پہلے, تو وہ ہنس پڑتی تھی آپ کیا کہہ رہی ہو. تو میں کہتی تھی کہ ماڈلنگ نہیں کروانی آپ, مطلب ایک اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک لڑکی حجاب لیتی ہے, عبایا پہنتی ہے, پھر جب حجاب اور عبائے پہ آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نقاب کیوں نہیں لیتی. تو یہ جو ہم ہی وجہ ہے, ہم ہی ظالم ہے, ہم ہی مظلوم ہے, ہم ہی سوال ہے, ہم ہی جواب ہے. تو یہ آپ کا جو پوائنٹ جو آپ اپنے دولت سے باتیں کی ہیں وہ ہم سب کو سمجھ آ جائے تو رشتے ہو سکتے ہیں. تو جب خاندان ٹوٹ گئے تو آج ماں باپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ بہویں جو وہ کہتی ہیں ساس ہی نہ ہو. تو بیٹیوں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتی ہوں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ سولوشن کا حل ہو جائے. یقیناً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیراً. آخری کالر آج کے جو ہیں ایک دو کالرز ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر ہم چونکہ وقت بھی اپنے اختتام کو بڑھ رہا ہے تو نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی اور بہنوں کو سننے والوں کو سب کو میری طرف سے سلام. اچھا میں نے مختصر سی بات کرنا ہے. پہلی بات جی, ہمارے مذہب میں خاص بات یہ اہم ہے کہ 3 چیزوں کا بولا گیا. پہلے آپ نے صلاح پڑھنے میں دیر نہیں کرنی, دوسرا نکاح کرنے میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے, اور تیسرا جنازہ پڑھنے میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیراً. چونکہ بالکل وقت مختصر ہے, لاسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا کہ کئی بچیاں ہیں جو 35 سال سے اوپر بھی ہو گئی ہوئی ہیں ملنے والوں کی, ابھی تک ماں باپ اس شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں, تو اس لیے آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ یا اللہ پاک ان پہ کرم کرے اور ان بچیوں کے عزت و آبرو کے ساتھ ان کے فرض سے فارغ ہوں. چلیں ٹھیک ہے. میں اور مجھے نا آپ سے ایک اور بھی بات شیئر کرنی تھی, وہ اس موضوع کے سے برعکس ہے, تو کوئی نمبر وغیرہ ہے جس پہ آپ. اچھا چلیں انشاءاللہ جو پروگرام جستجو ہے اس کے اندر میں اس حوالے سے جو وظائف یا جو عمل ہے اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. بہرحال آپ شامل ہوئی ہیں. میں دعا گو ہوں تمام خاندانوں کے لیے جو اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں. ہماری انتہائیں, ہمارے جو اس قسم کے خیالات ہیں کہ جو ہم مختلف جو کمیونٹیز سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم آبزرو کر لیتے ہیں, ان کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اور پھر وہی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسی طرح کا جیسے وہ فلانا خاندان ہے, جیسے وہ فلانی کمیونٹی ہے, جیسے ان کا بیٹے کی جو بہو ہے, جیسے یا پھر وہ فلاں لڑکے کی جو ایک شریکہ حیات ہیں, یا فلاں کے جو ہسبینڈ ہیں. اس طرح کے جب آپ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو آپ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس رشتے کے حوالے سے بھی اور دیگر تمام چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے لوگوں کے اندر تقسیم کیا ہے, کسی کو کچھ کم دیا ہے, کسی کو کچھ زیادہ دیا ہے, ہر حوالے سے, چاہے علم کے حوالے سے ہو, دولت کے حوالے سے ہو,
ہو, شہرت کے حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, آپ اگر خود کو دوسروں سے کمپیئر کریں گے, یہ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ وہ وہاں تک نہ پہنچ پائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کو مشکلات کے شکار بنا لیتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اس اپنی جو فیملی لائف ہے اس کے حوالے سے بھی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے, حد سے زیادہ نہ کسی کو تنگ کرنا چاہیے, اور دوسروں سے بھی یہی امید ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کریں. مختصراً ایک دعا کر لیتے ہیں اور اختتام کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفک بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه اداء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اے الہ العالمین, اے پاک پروردگار, تیرے یہ بندے تیرے بندیاں مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں. اے میرے پاک پروردگار, تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین, جن کے عزیز و اقارب, دوست احباب, رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے, خصوصاً مسز حسن, ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, الہ العالمین ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. اور دیگر بھی ہمارے ناظرین میں سے کہ جو بھی رشتہ داروں میں سے اس دنیا سے رخصت ہوئے, پاک پروردگار ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا. جو حضرات اپنے اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, الہ العالمین نیک اسباب مہیا فرما. اے الہ العالمین, بچوں کے حوالے سے بھی, بچوں کے حوالے سے بھی, یہ رشتوں کے جو مسائل ہیں ان کے اندر آسانیاں پیدا فرما, اور گھروں کے اندر باہمی محبتیں نصیب فرما. الہ العالمین, کشمیر, فلسطین, سیریا, برما, افغانستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں, اے میرے پاک پروردگار ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما, اور پوری انسانیت کو امن و سکون سے مالا مال فرما. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم یا قاضی الحاجات, اللہم یا کافی المہمات, اللہم یا رافع الدرجات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام, آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.